بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ آئیے اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے آپ پر ہم آقائے نامدار مدینی تاجدار احمدی مصطفیٰ محمدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بابلند آواز سے درود ہادیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس میلاد محفل کا انعقاد ہم لوگوں کو ایک اکٹھا جمع کرنے کا مقصد کہ کچھ دن پہلے میرے پھوپھا کی بیٹی کے انتقال ہونے کی وجہ سے آج تمام لوگ کو ایک جگہ ایک اکٹھا جمع کیے ہیں تاکہ ان کے بیٹی کے نام پر اصال ثواب کریں اور آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والے کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں نے آیت تلاوت کی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کے انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کے انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حسر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حسر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ محترم حضرات، یہ اصالی ثواب کے محفل ہے کہ اصالی ثواب کہ انسان اصالی ثواب جو کرتا ہے اس اصالی ثواب اس تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ ایک زندہ مسلمان اس کے جو کچھ کرتا ہے کیا مردے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کروں کہ کب جب انسان زندہ مسلمان اگر مردے کے نام پر جتنے کچھ کرتے ہیں، انسان فاتحہ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تسبیح تحلیل پڑھتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، جتنے چیز کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں جتنے بھی سامان تیار کی جاتے ہیں، اگر وہ انسان جتنے آبائے ناول میں اس انسان کے اللہ نے اسے عطا کی جو ثواب، اگر وہ ثواب وہ انسان اس مرحوم کے نام پر اصالی ثواب کرتے تو وہ ثواب اس کے نام پر پہنچ جاتا۔ بلکہ یہی نہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے، اس کے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض الکفایہ ہے، یعنی گاؤں کے اگر ایک آدمی چند آدمی مل کر پڑھ لے تو ان کا ادا ہو جاتا ہے، اگر سب مل کر اگر کوئی نہیں پڑھا تو سب گاؤں والے گنہگار ہوتے ہیں۔ تو بتائیے میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا فرماتے ہیں جب کسی کے جنازے میں آدمی شریک ہو جاتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں جس کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میت کو اس 40 کے وسیلے سے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اس 40 انسان کے وسیلے سے اس انسان کو اس مرحوم کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو بتائیے زندہ کے وسیلے سے، زندہ کے ذریعے ہمیں مردہ کو فائدہ ملا کہ نہیں ملا؟ ملا کہ نہیں؟ اور آگے سماعت فرمائیے کہ اللہ کے پیارے نبی یعنی انسان جب مر جاتا ہے، جب مرتا ہے، مرنے کے بعد آپ بستی کے امام کے پاس جاتے ہیں اور مسجد میں اعلان کر دیتے ہیں کہ
فلاں مسجد میں فلاں گاؤں میں ایک انسان مر گیا ہے، جب انسان مسجد کے امام اعلان کرتا ہے، یا جب آپ یہ سن لیتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں کوئی انسان مر گیا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو آپ اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے کیا ہے؟ پڑھتے یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تو آپ نے جب پڑھا، اس کا پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی انسان کوئی عالمی گزر جانے کے وسیلے سے وہ نہیں پڑھتا ہے، کوئی منسٹر آتا ہے اس کے وہ ذریعے نہیں پڑھتا ہے، بلکہ جب وہ انسان پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ کسی انسان کے وسیلے سے نہیں بلکہ جو انسان مر گیا اسی کے ذریعے سے اس نے پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بتائیے زندے کے وجہ سے ہمیں ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ مردے کو بھی ثواب ملتا ہے اور ہمیں بھی ثواب ملتے رہتا ہے۔ محترم حضرات، میں نے آیت تلاوت کی تھی کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جسے حیات ملی ہے اسے مرنا ضروری ہے، جسے حیات ملی ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، عثمان غنی سے مروی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان میں چلے جاتے اور کسی قبر پر کھڑے ہو جاتے تو آپ اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ کے تر ہو جاتی۔ بلکہ یہی نہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ جب جنت و دوزخ کی بات کرتے ہیں، جنت و دوزخ کی تذکرہ کرتے ہیں، جنت و دوزخ کے آپ ذکر نہ کرتے ہیں، آپ کبھی روتے نہیں ہیں، آپ کی داڑھی مبارک بھیگتی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ قبرستان میں چلے جاتے، قبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد آپ اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ آپ کے داڑھی مبارک بھیگ جاتے ہیں۔ اس کا ماجرا کیا ہے؟ اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان مر جاتا ہے، یعنی مرتا ہے اس لیے مرتا ہے، اور میں قبرستان میں جا کر اس لیے تو روتا ہوں کہ میری آقا فرمائے کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور جو اس قبر میں نجات پا لیا وہ آنے والے منزل میں بھی نجات پا لے گا۔ جو اس قبر میں قبر کی سوال جواب سے نجات پا لے گا وہ آنے والے منزل میں بھی نجات پا لے گا۔ محترم حضرات، نسائی سند کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کیا ہے؟ زیادہ تر اکثر موت کو یاد کیا کرے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز جو اکثر بیشتر موت کو یاد کرے۔ اس حدیث کا مطلب مفہوم یہ نہیں ہے وہ انسان موت کی تمنا کرے، موت کی خواہش کرے، موت کی آرزو کرے، موت کی تمنا بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موت کی تمنا، موت کی خواہش، موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نسائی شریف کے اور ایک حدیث سماعت فرمائی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی انسان موت کی تمنا کسی دنیائی تکلیف، دنیائی پریشانی، دنیائی خواہش کی وجہ سے کوئی بھی انسان موت کی تمنا نہ کرے، موت کی آرزو نہ کرے، موت کی خواہش نہ کرے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، یہ اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا کر۔ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو موت عطا کر دے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کے انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کے انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے۔ محترم حضرات، یہی نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ، جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، کہ اللہ کے ولی جب کوئی انسان تو اہل دل یہ سوچ کر اپنے راستہ شروع کیا کہ آج حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جایا جائے اور اس سے کچھ فیض حاصل کیا جائے، تو انسان جانا شروع کر دیا۔ شروع کرنے کے بعد کچھ دیر جاتے ہیں، کچھ دور جانے کے بعد آپ دونوں میں سے ایک کسی اور جگہ جاتے ہیں، جا کر آپ پھر اپنے دوست کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں افسوس سدا افسوس کہ آج ہم جس کے مقصد سے گھر سے نکلے ہیں آج دنیا میں وہی نہیں رہا۔ تو اس کے دوسرے دوست کہنے لگے بات کیا ہے، معاذرہ کیا ہے؟
तुम क्या कहना चाहते हो? तो उसके दोस्त कहने लगे, मैंने सुना है कि आज हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह की इंतकाल हो गई। इतना कहने के बाद उसके दोस्त कहने लगे, तुझे कैसे पता, किससे मालूम हुआ कि आज शिबली रहमतुल्लाह अलैह की इंतकाल हो गया है? तो इसके दोस्त कहने लगा कि मैंने दो बिल्लियों से आपस में गुफ्तगू करते हुए सुना है कि आज हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह की इंतकाल हो गया है। जब दोनों ने ये बात सुनने के बाद वो सोचने लगे, दूसरे दोस्त कहने लगा कि चलो जब इतने दूर पहुंच ही गए हैं, जब इतने दूर आए गए हैं, चलो उससे मुलाकात ना हुई, जिंदे में मुलाकात ना कर सके, लेकिन ये हो सके कि उनके जनाजे में जाकर शरीक हो जाए। जब आप अपने हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर जाते हैं, जाकर ये देखते हैं कि हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह को जिंदा पाते हैं, और जिंदा पाकर दोनों दोस्त हैरान और ताज्जुब में पड़ जाते हैं। दोनों दोस्त ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि आज मैंने अभी सुना कि हजरत शिबली की इंतकाल हो गया, और दोनों आप आकर देख रहे हैं कि हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह जिंदा है। तो आप दोनों दोस्त हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज करने लगे, हुजूर हमने सुना है कि आज आपकी इंतकाल हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पे आकर जिंदा देख रहे हैं, इसका माजरा क्या है? हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाँ ये बात सही है, ये बात सच है कि आज मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई है। तहज्जुद की नमाज कज़ा हो जाने की वजह से आज आसमानों पर मेरी मरने की खबर को मुसर्रत कर दी गई है। इसीलिए कि अल्लाह ने जब मैंने तहज्जुद की नमाज कज़ा होने की वजह से मेरी मरने की खबर चारों तरफ फैल गई है, तो आज हमारे दिल में झांक कर देखिए, अपने आप में गिरबान में हाथ डालकर देखिए, हम जैसे गुनहगारों को क्या हाल होगा जब हम जैसे गुनहगार, हम जैसे पापी, हम जैसे शियाकार जब एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, पांचों टाइम की दूर की बात, कोई इंसान इस तरह होता है कि जुम्मा की नमाज पढ़ने नहीं जाता है, जुम्मा तो दूर की बात होता है, कोई बकरा ईद भी पढ़ने नहीं जाता है, ईद भी पढ़ने नहीं जाता है। तो बताइए हम जैसे गुनहगार का हाल क्या होगा, हम जैसे पापी का हाल क्या होगा, हम जैसे शियाकारों का हाल क्या होगा? वो शिबली रहमतुल्लाह अलैह जिसकी तहज्जुद की नमाज जो फर्ज नहीं है, तहज्जुद की नमाज कज़ा हो जाने से उसे मरने की खबर दे दी गई, तो हम जैसे गुनहगार को जिसे हम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, बताइए अपने दिल में हाथ रख के सोचे, अपने आप दिल में हाथ रख के बताइए कि हम जैसे इंसान मुर्दे है कि जिंदा है, हमें मुर्दा कहा जाए या जिंदा कहा जाए? इसीलिए तो शायर कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली की नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मेरी तकरीर ऐसे खत्म कर रहा हूँ, 10 मिनट का टाइम दिया गया था। मोहतरम अगर बोलने में किसी ने गलती तो अस्तगफिरुल्लाह।